السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز 2.0۔ جو لوگ ہمارے اس چینل کو سنتے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ یہ بات جان لیں کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کی کہانیاں یوٹیوب پر ہزاروں موجود ہیں۔ میں نے بہت تجزیہ کیا، بہت تجربہ کیا، بس ساری جھوٹ پر مبنی ہے، ویوز شپ اور پیسوں کا پھڈا۔ میں جو کہانی آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ 3-4 کتابوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ حقائق کے ساتھ معلوم ہو۔ اسی لیے میری اس کوشش کی داد ضرور دیجیے گا، وہ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ نہیں سنی تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کریں اور ایپیسوڈ سن لیں۔ تلوار قاسم کی گردن کی طرف چلنے ہی لگی تھی کہ ایک مشعل کا شعلہ تلوار والے کے چہرے پر آ لگا۔ اس نے چیخ ماری اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اس کے ہاتھ سے مشعل بھی گر پڑی۔ یہ ایک تیسری مشعل تھی جو ان دونوں کے عقب سے آئی تھی۔ یہ دونوں قاسم کو قتل کرنے کی فکر میں تھے۔ وہ 12 مسلمان زخمیوں کو قتل کر آئے تھے۔ قاسم بن عمر ان کا 13واں شکار تھا، لیکن تیسری مشعل نے اسے ایک تلوار سے بچا لیا۔ قاسم نے شعلوں کی روشنی میں دیکھا، وہ رابعہ تھی جو ملتان سے قاسم کے باپ عاصم عمر کے محافظوں کے ساتھ آئی تھی، اور اس نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا تھا کہ عاصم عمر ملتان سے بڑا ہی خطرناک غدار بن کر واپس لوٹ رہا ہے۔ عاصم عمر کی خودکشی کا باعث یہی لڑکی بنی تھی۔ وہ اب پشاور سے اتنی دور بھیرے کے میدان جنگ میں عاصم عمر کے بیٹے قاسم بن عمر کی زندگی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ رابعہ نے ایک ہندو کو تو گرا دیا، دوسرا پیچھے ہٹ گیا اور تلوار نکال لی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس جوان سال لڑکی کے ہاتھ میں صرف مشعل ہے، ہتھیار کوئی نہیں، اور قاسم بن عمر اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ دونوں ہندو اپنے پنڈت کی اس اسکیم کے تحت آئے تھے جو اس نے مندر میں ہندوؤں کو بتائی تھی۔ وہ اپنے فوج کے زخمیوں کو اٹھانے کے بہانے مسلمان زخمیوں کو قتل کرتے پھر رہے تھے۔ دوسرے ہندو نے تلوار نکال کر رابعہ پر حملہ کر دیا۔ رابعہ جو کہ تلوار بازی کے متعلق اتنا کچھ نہیں جانتی تھی، اس نے مشعل اس ہندو کے آگے کر دی اور خود ایک طرف ہو گئی۔ جو ہندو رابعہ کی مشعل کے شعلے سے گرا تھا اس کی آنکھیں جھلس گئی تھیں۔ وہ ایک طرف بیٹھا درد سے کرا اور چیخ و پکار کر رہا تھا۔ قاسم بن عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پاس خنجر تھا، تلوار نہیں تھی۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ رابعہ مشعل کے شعلے سے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ جو ہی ہندو کی پیٹھ قاسم کی طرف ہوئی، قاسم نے خنجر اس کی طرف پوری طاقت سے پھینکا۔ خنجر ہندو کی پیٹھ میں اتر گیا۔ وہ پیچھے کو گھوما تو رابعہ نے مشعل سے اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ ہندو اس کی طرف گھوما تو لڑکی نے مشعل کا شعلہ اس کے چہرے کے ساتھ لگا دیا۔ وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا، آخر کار بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر بھی اترا ہوا تھا۔ لاشیں اور زخمی اٹھانے والوں نے دور ایک آدمی کو جلتے دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ غزنی کی فوج کے آدمی تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان دونوں نے کیا کیا ہے۔ ان میں سے جس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا وہ بات کرنے کے قابل تھا۔ اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھی گئی تو اس نے بتا دیا کہ وہ قاسم کو قتل کرنے لگے تھے، اور انہیں پنڈت نے کہا تھا کہ مسلمان زخمیوں کو قتل کر ڈالو۔ اسی وقت یہ آدمی میدان جنگ میں دوڑنے لگا۔ انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو پکڑا جو مسلمان زخمیوں کو قتل کرتے پھر رہے تھے۔ پھر ہندو شہریوں کو میدان جنگ میں آنے سے روک دیا گیا۔ پنڈت کو بھی جا کر پکڑ لیا گیا۔ قاسم بن عمر کو وہاں سے اٹھا لے گئے اور اسے محرم پٹی والے خیمے میں جا کر رکھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کی فوج پشاور سے چلی تو سالاروں اور بعض کمانڈروں کی بیویاں بھی ساتھ آئی تھیں۔ ان کی پالکیاں رسد کے قافلے کے ساتھ تھیں۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں تھیں۔ یہ بڑے افسروں کی بیویاں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ تھیں، اور ان کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ محرم پٹی کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال کریں۔ یہ کام بھی فوج کو کرنا پڑتا تھا۔ سلطان محمود نے یہ سوچ کر عورتوں کو ساتھ آنے کی اجازت دی تھی کہ فوج تھوڑی ہے اور مختلف لڑائیوں میں یہ کم ہو جائے گی، اس لیے زخمیوں کی دیکھ بھال کا کام عورتوں کے سپرد کر دیا جائے۔
مجھے تمہاری ماں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، رابعہ قاسم بن عمر کو اس کی محرم پٹی کے بعد سنا رہی تھی۔ جب تمہیں کوچ کا حکم ملا تو مجھے تمہاری ماں نے بتایا کہ عورتیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھجوا دیں، میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ آج کچھ ٹھنڈی ہوئی ہے، یہ پوری طرح اس روز ٹھنڈی ہوگی جس روز سلطان محمود ملتان فتح کرے گا، اور میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ قتل کروں گی۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ مجھے اگر اس نیکی کا انعام دینا چاہتے ہو کہ میں نے ان کے ایک سالار کی غداری بے نقاب کی اور اس کی فوج کو بہت بڑی شکست اور تباہی سے بچایا ہے، تو ملتان کے والی داؤد بن نصر کو میرے سامنے گرفتار کر کے لاؤ اور اس کے محل کو زمین سے ملا دو۔ تمہاری ماں کے آنسو بہت نکلے۔ اس نے کہا کہ جانا تو میں بھی چاہتی ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ بیویاں جا سکتی ہیں، کسی کی ماں ساتھ نہیں جا سکتی۔ تو تمہاری ماں بہت روئی تھی۔ اس نے معلوم نہیں کس کے ساتھ بات کر کے مجھے ان عورتوں کے ساتھ جانے کی اجازت لے دی جو فوج کے ساتھ آ رہی تھیں۔ تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میرا بیٹا میدان جنگ میں انشاءاللہ سخت جان ہوگا، اس کا جسم 2 حصوں میں نہ کٹ گیا تو وہ گرے گا نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری لاش واپس آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن رابعہ میں ماں ہوں، جب سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا پیاسا جان دے گا تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے میں قاسم کی ماں نہیں مجاہد کی ماں بن جاتی ہوں، اور اکثر ایسے ہی کہتے کہتے کہا کرتی تھی کہ یہ اللہ کا سپاہی ہے جو میرے بطن سے پیدا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے جو مجھے واپس کرنی ہے۔ پھر مجھے تسکین سی ہو جاتی ہے۔ وہ قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا مجھے خود غرض کہہ لو، کچھ کہہ لو، مجھ پر یہ احسان کرنا کہ جب زخمیوں کو اٹھانے کا وقت آئے تو تم سب سے پہلے میری بیٹی کی تلاش کرنا، اسے پانی پلا دینا، دل میں میرا خیال رکھ لینا کہ اس کی ماں بن جانا، میرا بیٹا پیاسا اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ رابعہ تم ماں نہیں ہو، دل میں ماں کا پیار کر لینا، میں اپنے بیٹے کو خدا اور تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میں تمہیں اس کی بھی اجازت دیتی ہوں، تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے پیٹھ دکھائی ہے یا کہیں چھپ گیا تھا تو اپنے ہاتھوں سے تلوار اس کے سینے میں گھونپ دینا، میں یہی سمجھوں گی کہ خاوند غدار تھا، اس کا نطفہ بھی غدار نکلا، میں باقی زندگی کسی پیر و فقیر کی درگاہ میں جھاڑو دیتے گزار دوں گی۔ قاسم بن عمر نے پوچھا، انہیں میرے متعلق کچھ پتہ چلا ہے؟ پشاور سے آتے جب دریا پار کرتے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے پوچھا کہ قاسم کی کیا خبر ہے۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے، اس نے بتایا کہ تم بہت بہادری سے لڑے ہو۔ میں نے سپہ سالار سے کہا تھا کہ قاسم کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی ساتھ آئی ہوں، میں نے یہ اس لیے اسے کہا کہ تمہاری توجہ میری طرف نہ ہو جائے۔ یہاں ہمیں میدان جنگ سے بہت دور رکھا گیا تھا، 3 دن لڑائی ہوتی رہی، ہمیں اس طرف نہ آنے دیا گیا، ہم سب اپنی فوج کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور ہمیں خبریں ملتی رہتیں۔ ایک روز تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی فوج کو شاید پسپا ہونا پڑے، تمہارے متعلق مجھے بتانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تمام عورتیں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں، ہم میں سے کوئی بھی پسپائی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج دوپہر کو ہمیں اطلاع ملی کہ دشمن کو شکست دے دی گئی ہے، لیکن دونوں فوجوں کی جانی نقصان بہت ہوا ہے اور لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی ہیں اور زخمیوں کو اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں شام سے ذرا پہلے یہاں لایا گیا، لیکن ہمیں ان خیموں میں بھیج دیا گیا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ طبیب زخموں کو صاف کرتے، ان پر دوائیاں لگاتے تھے اور عورتیں پٹیاں باندھتی اور زخمیوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ اپنے زخمیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں، ان میں سے بہت بے ہوش تھے، کئی ہمارے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ میں ہر ایک زخمی کو دیکھتی تھی، بعض کے چہرے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، میں ان کے چہرے دھو کر انہیں دیکھتی تھی۔ میں ہر اس زخمی سے جو ہوش میں تھا پوچھتی تھی کہ قاسم بن عمر کو تم نے کہیں دیکھا ہے؟ 3 نے مجھے ایک ہی جواب دیا، قاسم کا جیش جس طرف گیا تھا وہاں سے شاید ہی کوئی زندہ واپس آیا ہو۔ سورج غروب ہونے کے بعد تمہارے
जैश का एक ज़ख्मी सिपाही मिल गया। उसने मुझे बताया कि कासिम बिन उमर अगर अभी तक नहीं आया तो समझो वो मर चुका होगा। उसने बताया कि तुम उसके सामने ज़ख्मी हुए थे। उसने ये भी कहा कि मैं अपने जैश का शायद एक ही आदमी ज़िंदा रह चुका हूँ। तुम्हारे मुतल्लिक उसने कहा, कासिम बिन उमर हमारा कमांडर था। साफ दिखाई दे रहा था कि हिंदुस्तानी हमें भगाकर ही दम लेंगे। जब आखिरी हमले का हुक्म मिला तो हमारे जैश को दुश्मन पर उस जगह हमला करने भेजा गया जहां भेरे का राजा का झंडा था। सिपाही सलार अबू अब्दुल्ला ने उसे कहा था कि कासिम, हिंदुओं का झंडा गिरा दो, जो इनाम मांगोगे दूंगा। सिपाही सलार ने हमें खुदा हाफिज कहा था। तुम्हारे जैश के इस आदमी ने बताया कि कासिम पागल हो गया था। उसने हमें हुक्म दिया था कि राजा का झंडा गिरेगा या हम गिरेंगे। हम हिंदुओं के दिल में उतर गए। झंडा गिरा लिया गया, मगर हमसे कोई एक भी अपने घोड़े की पीठ पर न रह सका और कोई अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल भी ना रहा। राजा निकल गया। हिंदुओं पर यह ज़रबकारी लगी कि उसके पाँव उखड़ गए। उसने बताया था कि कासिम अगर यहाँ नहीं लाया गया तो वो ज़िंदा नहीं होगा। मैं इसी वक्त वहाँ से चल पड़ी। एक मशल हाथ आ गई। अगर मेरे हाथ में मशल ना होती तो मैं हर कदम पर लाशों से ठोकर खाती, लाशों पर गिरती और चलती रहती। मैंने मरा हुआ आदमी कभी नहीं देखा था, मगर यहाँ लाशें इस तरह पड़ी हैं जैसे जंगल काट कर लकड़ियाँ फेंकी गई हों। मैंने शायद एक लाश का चेहरा देख डाला। उसके ज़ख्म भी नज़र आए। मैंने कटे हुए चेहरे भी देखे हैं। मैंने हिंदुओं की लाशें भी देखी हैं। मुझे रूहानी सुकून मिला है, मगर अपनी फ़ौज की हर लाश को देखकर मेरे आंसू निकल आते थे। मैंने कराटे हुए ज़ख्मी भी देखे हैं। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। रात गुजरती जा रही थी। ज़ख्मियों को उठा उठा कर ले जा रहे थे। फिर मैंने तुम्हें पुकारना शुरू कर दिया। ज़ख्मियों को उठाने वालों ने मुझे कहा भी कि यहाँ तुम्हें कासिम नहीं मिलेगा, मगर मैं वहाँ तक चली गई जहाँ लाशों का ये समंदर ख़त्म हो जाता है। मेरे अंदर तुम्हारी माँ की रूह उतर आई थी। तुम यहाँ ना मिलते तो मैं रात यहीं गुजार देती और दिन की रोशनी में तुम्हें तलाश करती। मैं इस तरफ आ गई। 2 मशलें देखी। मैं इन आदमियों के अकब में थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इधर आई। मुझे इनसे भी तुम्हारे मुतल्लिक पूछना था। करीब आई तो मुझे तुम्हारा चेहरा नज़र आया। तुम बैठे हुए थे। 2 मशलों की रोशनी में से तुम्हें पहचान लिया। मैं आगे बढ़ी। मालूम नहीं तुम मुझे क्यों नहीं देख सके। इन दोनों के लिबास देखे तो ख्याल आया कि ये फ़ौजी नहीं और ये मुसलमान भी नहीं लगते। मुझे कोई शक ना हुआ। इनमें से एक अपनी तलवार निकालकर तुम पर वार करने लगा तो मैंने दौड़कर अपनी मशल का शोला उसके मुंह के साथ लगा दिया। कासिम, ये खुदा का हुक्म था कि तुम जिंदा हो। तुम्हारा फ़र्ज़ अभी पूरा नहीं हुआ। मुल्तान में दाऊद बिन नसर करामती के महल से ज़रा हटकर मोहम्मद बिन कासिम के दौर की एक हवेली हुआ करती थी, जिसकी साख्त किले की तरह थी। इसके अंदर बेशुमार कमरे थे, ग़ुलाम गर्दिशें और राहदारियाँ थीं। मैदान जैसा सहन भी था। अंदर कुआं भी था। इस किले नुमा हवेली के मुतल्लिक मशहूर था कि आसेब ज़दा है। अंदर जाओ तो औरतों की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। कदमों की आहटें यूं सुनाई देती हैं जैसे बच्चे भाग दौड़ रहे हों। बच्चे के कहके हंसने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। यूं लगता है जैसे हवेली आबाद हो। इसके मुतल्लिक बड़ा ही डरावनी कहानी मशहूर थी। लोग इस हवेली के करीब से गुजरते भी डरते थे। बाज़ लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली की छतों के ऊपर मशलों के शोले हवा में तैरते देखे हैं। एक रवायत ये भी मशहूर थी कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर के बाद जब ये खत्ता हिंदुओं के हाथ आया तो उन्होंने हवेली में रहने वाले मुसलमान ख़ानदान को कत्ल कर दिया था। मकतूलैन में बच्चे भी थे और 4 कुंवारियाँ लड़कियाँ भी थीं। लड़कियों को बेआबरू करके कत्ल किया गया। अब 4 कुंवारियों और बच्चों की बदरुएं हवेली में रहती हैं। कोई अंदर चला जाए तो उसे बच्चे और कुंवारियों के रोने की और फिर हंसने की आवाज़ें आती हैं। बच्चे भागते दौड़ते हैं और बड़ी बहनें बीन करती हैं। कहते थे कि सदियां गुजर जाने के बावजूद मकतूलैन की हड्डियां वहीं पड़ी रहीं जहां इन्हें कत्ल किया गया था।
جن دنوں سلطان محمود غزنوی نے بحیرہ فتح کیا اور اپنی فوج کی کمی پورا کرنے میں مصروف تھا، ملتان کی آسیب زدہ حویلی میں راتوں کو میلے کا سماں ہوتا تھا۔ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر کرامتی تھا۔ اس فرقے کے متعلق تفصیل سے ناظرین آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، مگر اس کا عقیدہ یہ تھا کہ شرام، بدکاری اور بے حیائی جائز ہے، جی میں آئے کرو، یہی اسلام ہے۔ ان کا پیر و مرشد داؤد بن نصر تھا۔ ملتان کا حاکم یعنی ولی بھی تھا۔ آسیب زدہ حویلی میں میلے کا اہتمام اس نے ہی کرایا تھا۔ اس کی طرف سے شہر اور گرد و نواح کے دیہات میں بھی اعلان ہوا کہ داؤد بن نصر حاکم ملتان ولی اللہ کرامتی نے ان بدروحوں اور جنات کو حاضر کر لیا ہے جو اجڑی ہوئی حویلی میں رہتے تھے۔ جنات ہر رات ایک آدمی یا ایک جانور کا خون پیتے ہیں۔ داؤد بن نصر نے مخلوق خدا کے سکون اور امان کی خاطر اپنے جان خطرے میں ڈال کر بدروحوں اور جنات کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ رات کو لوگ آ کر انہیں قیدی حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ شام کے بعد حویلی میں جاتے، منٹریوں پر چراگاہ ہوتی تھیں۔ کمروں میں، برآمدوں میں ان قدر خوشبو چھوڑ دی گئی تھی کہ جو اندر جاتا وہ باہر کی دنیا کو بھول جاتا۔ کمروں کو صاف نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی چھتوں سے لٹکتے ہوئے جالے جو میلے کچیلے کپڑوں کی صورت اختیار کر چکے تھے، اسی طرح رہنے دیے گئے۔ فرشوں پر جو کائی اگی ہوئی تھی اسے بھی صاف نہیں کیا گیا۔ حویلی کی ہیبت ایسی تھی ویسے ہی رہنے دی گئی، اور شام کے بعد لوگ ان کمروں اور برآمدوں میں گھومتے پھرتے اور حویلی کے صحن میں جمع ہو جاتے تھے، جہاں ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس پر خوشنما قالین بچھے ہوئے تھے اور ایک مسند رکھی تھی جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ روشنی میں جھلمل کرتے ستاروں کی طرح چمکتے اور نمٹتے تھے۔ چبوترا برآمدے کے بالکل ساتھ تھا۔ 2-4 دنوں میں ہی شہر اور دیہات میں صرف ایک موضوع رہ گیا جس پر لوگ باتیں کرتے تھے۔ یہ موضوع تھا 4 کنواریوں کی حویلی۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر بھی، اپنے اوپر وجد طاری کر کے بھی داؤد کرامتی کی کرامات کا ذکر کرتے تھے۔ ان سب کو 4 کنواریوں جنہیں سینکڑوں سال پہلے قتل کیا گیا تھا، حویلی کے صحن میں رکھے ہوئے چبوترے پر داؤد بن نصر نے اس طرح دکھائی تھی کہ جیسے وہ ہوا میں نمودار ہوئیں اور ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ ان لوگوں نے کنواریوں کی آوازیں سنی تھی، بچوں کے کہکے سنے، بچوں کے چبوترے پر آتے اور غائب ہوتے دیکھا ہے۔ بعض مسجدوں میں کرامتیوں کی کرامت کا ذکر ہونے لگا، اور پھر ملتان کی ریاست میں یہ تغیر آیا کہ مسجدوں کے امام بھی داؤد کرامتی کا ذکر اپنے خطبات میں کرنے لگے۔ اور پھر یہ انقلاب آیا کہ پنڈتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ داؤد بن نصر صرف حاکم یا ولی نہیں، اس کے ہاتھ میں تو خدا کی قوت ہے، اور وہ جو کہتا ہے بالکل سچ ہے۔ پنڈتوں نے یہ بھی کہا کہ یہی اسلام ہے جسے مولویوں نے بے معنی پابندیاں عائد کر کے اور نیکی اور بدی کو الگ کر کے بگاڑ دیا ہے۔ ملتان میں ایک اور حویلی تھی۔ یہ ویسی ہی تھی جیسے گلی محلوں میں حویلیاں اور مکان ہوتے ہیں۔ یہ آباد تھی، ان میں مسلمانوں کا ایک کنبہ رہتا تھا۔ ملتان میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی کیونکہ یہ مسلمان ریاست تھی۔ ہندو ریاستوں کے مسلمان بھی ملتان جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر مسلمان غیر کرامتی تھے، یعنی وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، مگر ملتان کا سرکاری نظم و وسق اور تجارت کرامتیوں کے ہاتھ میں تھی۔ کرامتی اپنے باطل عقیدے کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ حویلی شہر کے اندر ایک گنجان آباد محلے میں تھی۔ یہ کوئی آسیب زدہ اور پراسرار حویلی نہیں، مگر ایک رات اس کے کمرے میں جو چند ایک آدمی بیٹھتے تھے وہ پراسرار طریقے سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو وہ درویش تھا جس نے عاصم عمر کے محافظوں کو اپنے ہاں بلایا اور انہیں بتایا تھا کہ تمہارا سالار عاصم عمر جو داؤد بن نصر کے پاس سلطان محمود کا ایلچی بن کر آیا ہے، وہ کرامتیوں کے تلسم میں گرفتار ہو گیا ہے۔ ریابیہ کو اسی درویش نے داؤد بن نصر کے محل سے نکالا اور اسے عاصم عمر کے ایک محافظ کے ساتھ
पेशावर रवाना कर दिया। हुकूमत की गद्दी पर करामती बैठा है। दरवेश मामूली सी हवेली के कमरे बैठा कह रहा था, हम आज़ादी से लोगों को ये नहीं बता सकते कि करामती फ़िरके के लोगों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम इंसानों को गुनाहों से बचाता और नेकी की तरफ लाता है। इस्लाम का ताल्लुक़ रूह से और करामती अक़ीदा जिस्म से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए जिस्मानी अयाशी शर और शराब की खुली इजाज़त देता है, और ये इजाज़त भी कि खूबसूरत औरत किसी एक आदमी की बीवी तो बन सकती है, लेकिन वो अपने खाविंद पर और खाविंद इस पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता कि वो जिसके साथ चाहे ऐशो इशरत करे, वो जिस्मानी लज़्ज़त हासिल करे, क्योंकि खुदा ने इंसान को ऐशो इशरत के लिए पैदा किया है। आप देख रहे हैं कि इस फ़िरके की तादाद बढ़ती जा रही है। नाजरीन, आगे क्या हुआ, क्या मज़ीद बातें हुई राबिया और कासिम उमर के दरमियान, और करामती फ़िरका नाजरीन क्या होता है, मज़ीद तफसील से आप हमारी अगली एपिसोड का ज़रूर इंतज़ार करना। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो जो इतनी ख़ास एडिट नहीं होती, पर मैं फिर भी कोशिश करके आपको ये कहानी सुनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया के तमाम मुसलमानों तक ये मेरी आवाज़ पहुँचाई जाए, और ये आपके ज़रिए हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे